جاءہ موعظۃ من ربہ، پھر جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی، یعنی سود چھوڑنے کا حکم، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، تو ٹھیک ہے۔ آگے کہا کہ ومن عاد، جس نے نصیحت آنے کے بعد بھی پھر سود لیا، تو یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہا اصحاب النار، کہا ہم فیہا خالدون، یہ جو لفظ ہے نا خلود، خلود ہمیشگی کو کہتے ہیں۔ تو سود خور کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ سود خور اگر اسی طرح مر گیا توبہ کے بغیر تو یہ ہمیشہ کا دوزخی ہے، جس سے معلوم ہے یہ واضح فتویٰ، اللہ کا فتویٰ آ گیا کہ سود کی حرمت کا حکم، سود کے حرام ہونے کا حکم آنے کے بعد پھر بھی جو بات نہیں آتا ہے تو وہ بندہ مسلمان، ایسے لوگوں کو خیال کر لینا چاہیے اپنا۔ اور پھر یہاں ایک بات میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، شیطان بڑا ظالم ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، جیسے میں نے پیچھے مثال دی تھی کہ ایک آدمی ہوتا ہے نا، وہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ دل میں ندامت ایسے رہتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط ہوں، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے۔ شیطان نے ایک نیا طریقہ نکالا، گناہ کروائے اور گناہ کو صحیح کا نام ہے۔ اب ایک آدمی اگر کتے کا گوشت بیچے اور وہ کہے جی کتے کا گوشت دے دو، کتے کا گوشت، حالانکہ جرم یہ بھی ہے کہ بھائی مسلمان کی بات ہے، کافر کی نہیں، کافر کچھ بھی کر سکتے کیونکہ شریعت کے احکام کے وہ پابند، انہوں نے دین ہی نہیں مانا ہے۔ یہ تو جو دین مانے گا تو اس دین کے احکامات اس پہ لاگو ہوں گے۔ ایک مسلمان ہے اور وہ کہیں بازار نہیں کسی جگہ وہ بستی میں کہتا ہے بھائی کتے کا گوشت دے دو، تو ہر آدمی جائے بات ہے، اس کا مطلب ہے اس نے یہ تو بات واضح کر دی کہ میں بیچ تو رہا ہوں لیکن گوشت کس کا ہے؟ کتے کا۔ اور ایک آدمی اگر کتے کا یا خنزیر کا گوشت بیچے اور وہ زور لگائے، وہ کہے نہیں نہیں یہ حلال ہے، وہ فلاں مولوی صاحب نے کہا ہے، تو لوگ کہیں گے اور ظالم کے بچے مولوی صاحب کے باپ کا دین نہیں ہے۔ اگر کسی نے کہہ بھی دیا تو حلال کو حرام کو حلال کہنے کی وجہ سے حرام حلال بنتا۔ اب رات ہے میں کہتا ہوں دے دیں، رات ہے میں کہتا ہوں دے دیں، لاکھ آدمی کہتا ہے دے دیں، ایک نہیں لاکھ آدمی کہتا ہے، مفتی ہیں قاضی ہیں وہ کہتے ہیں دے دیں، تو کیا رات کو دن کہنے سے رات جو ہے وہ دن بن جائے گی؟ کیا مطلب ہے؟ حقائق تبدیل نہیں ہوتی، حقائق تبدیل اب